ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا، اور اپنے گال پھلا کر نہ رکھو. یہ عام طور پہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ غرور کی کیفیت جب ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ کشادہ پیشانی سے لوگوں سے نہیں ملتا، سیدھا بات نہیں کرتا، بڑا ذرا سا گردن میں خم. سعر اصل میں کہتے ہی ہیں، اونٹ کو ایک بیماری ہوتی ہے جس سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یہ سعر ہے. تو جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کج روخی. ایک آدمی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے فیس نہیں کر رہے، اسے ذرا یوں کر کے بات کر رہے ہیں، گویا کہ براہ راست اسے ایڈریس کرنا یا اپنے مقام سے آپ بڑا فرو سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیچے ہے، میرا مقام بہت بلند ہے. اسی طرح یہ جو کج کلاہی ہوتی ہے، کلاہ جو ہے وہ ذرا ٹیڑھا ہو، ٹوپی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو سر کے اوپر، تو یہ کج رخی اور کج کلاہی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ولا تصعر خدک للناس. جب کسی انسان کو خیر کی توفیق مل جاتی ہے، بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے، جب وہ فطرت کے راستے پر چل رہا ہے اور نیکی کے راستے پر چل رہا ہے، تو اب سب سے بڑا خطرہ جو اسے لاحق ہو جاتا ہے، شیطان جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا گڑھا جو کھودتا ہے جس میں کہ وہ گرا سکتا ہے اس کو، اگر انسان جو ہے چوکس اور چوکن نہ ہو، تو وہ یہ کہ غرور پیدا ہو جائے، زوم پیدا ہو جائے اپنی نیکی پر، اپنے تقوی پر، اپنی بھلائیوں پر، اپنی عبادت گزاری پر. اگر زوم پیدا ہو گیا and you look down upon the others، دوسروں کو آپ بنظر استحقار دیکھنے لگے، تو آپ کی ساری اچیومنٹس زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے گی. gone with the wind، ختم. اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے. حدیث میں آیا ہے لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. وہ مثقال ذرہ پھر آ گیا، یا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں ذرے کے ہم وزن بھی تکبر ہوگا. اور حدیث قدسی ہے الکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، مجھ پر راست آتی ہے. المتکبر اللہ کے ناموں میں سے ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. وہ المتکبر ہے، المتعال ہے، بہت بلند ہونے والا اور بہت تکبر کرنے والا. لیکن بندے کے لیے نہیں. بندے کے دل میں اگر تکبر آ گیا تو اس کی ساری نیکی، سارا تقوی زائل ہو جائے گا. ولا تصعر خدک للناس، تواضع ہونی چاہیے. شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت اس کے لیے مثال دی ہے. درخت ہے، آم کا درخت ہے، امرود کا درخت ہے، انار کا ہے، سنترے کا ہے. جب اس پر پھل آتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں. اسی طرح انسان کو اگر اللہ تعالیٰ خیر عطا کر دے، اچھے ثمرات اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں، اس کی شخصیت میں، علم کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بھلائیاں آ جائیں، پھل آ گیا ہے، تو اب اس کو جھک جانا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے. اس کے بجائے اگر تکبر ہو گیا، گردن اکڑ گئی، تو معلوم ہوا کہ بس سارا اپنا کیا دھرا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو. اکڑ کر چلنا، اترا کر چلنا. مرح جو ہے وہ فرح سے آگے ہے. فرح کہتے ہیں خوشی سے آپے میں نہ سمانا. وہ تو خوشی سے آپے سے باہر ہو گیا، یا وہ نہیں سما رہا تھا، وہ کوئی اور لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. تو یہ جو اس فرح سے آگے مرح ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان اترا کر اپنی بڑائی، اپنی خوبی کا اظہار بھی کرتا ہے. ولا تمش فی الارض مرحا. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مضامین جو ہے قرآن مجید میں ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوگا. سورہ بنی اسرائیل کے 4 رکوع میں بھی آئے ہیں ولا تمش فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، یہ وہاں بھی آیا ہے. اسی طریقے سے اور دوسرے مقامات پر سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں بھی آیا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. وہ زور سے قدم مار کر نہیں چلتے، گردن اکڑ کر نہیں چلتے، گردن اکڑا کر نہیں چلتے. اور گردن بھی اکڑی ہوئی ہو اور سر کے اوپر ایک جو ہے صافہ، اس کا ترا بھی جو ہے وہ بڑا اونچا کر لیا گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تم کتنے ہی زور سے پاؤں مار کر چلو گے، ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. اور کتنی ہی گردن اکڑا لو اور کتنا ہی ترا چڑھا لو،
پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ در حقیقت مضمون بہت اہم ہے، متعدد مقامات پر آیا ہے، اور سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے وہ تو ہمارے منتخب نصاب میں ہے، اور وہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ تو وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یقیناً اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے جو اکڑ کر چلنے والے ہیں اور شیخی خورے ہیں۔ مختال کا لفظ بڑا پیارا ہے، یہ خیل سے بنا ہے۔ خیل جو ہے اعلیٰ نسل کا گھوڑا، بہت اونچی جس کی پیڈگری ہو، اگر آپ اس کی چال دیکھیں گے اس کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی چال میں یہی تمکنت اختیار کرتا ہے تو یہ اختیال ہے، گویا کہ خیل کا سا انداز اختیار کرنا اپنے چلنے میں، خیل سے باب افتعال بنا اختیال۔ تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کل مختال فخور، فخر کرنے والے۔ اپنی نیکیوں پر، اپنی دولت پر بھی فخر ہوتا ہے، لیکن اپنی نیکی پر بھی ہوتا ہے، اپنے علم پر بھی ہوتا ہے، اللہ بچائے، اپنی عبادت پر بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ آج ہم ایک ایسے گناہ پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر بہت معمولی لگتا ہے، مگر حقیقت میں انسان کے ایمان، اس کے اخلاق اور اس کے انجام کو تباہ کر دیتا ہے، اور وہ گناہ ہے تکبر۔ تکبر صرف یہ نہیں کہ انسان مہنگے کپڑے پہنے یا بڑی گاڑی رکھے یا اونچی آواز میں بات کرے۔ اصل تکبر وہ ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے جب انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، زمین میں اکڑ کر مت چلو، بے شک اللہ کسی اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18۔ یہ آیت ہمیں صاف بتا رہی ہے کہ تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تکبر کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ انسان حق کو پہچاننے کے باوجود قبول نہیں کرتا۔ تاریخ کا پہلا متکبر کون تھا؟ ابلیس۔ ابلیس نے اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا، اس نے سجدے کے حکم کو نہیں جھٹلایا، لیکن اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی جملہ دراصل تکبر کی جڑ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 12۔ ابلیس کا اصل جرم نافرمانی سے زیادہ خود کو برتر سمجھنا تھا، اور یہی تکبر اسے ہمیشہ کے لیے مردود بنا گیا۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تکبر صرف بڑے لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تکبر علم والے میں بھی ہو سکتا ہے، دیندار میں بھی، نمازی میں بھی، یہاں تک کہ دائی اور عالم میں بھی۔ جب انسان یہ سمجھے کہ مجھے سب پتہ ہے، میں ہی صحیح ہوں، دوسرے کچھ نہیں جانتے، تو یہی سوچ تکبر بن جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انسان اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پسند کرتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ یہ حدیث تکبر کی سب سے واضح تعریف ہے۔ تکبر انسان کو اللہ کے سامنے جھکنے سے روکتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے نہ جھکے وہ انسانوں کے ساتھ انصاف کیسے کرے گا؟ اس لیے قرآن میں بار بار ان لوگوں کا ذکر آتا ہے جو متکبر تھے۔ قوم عاد، قوم سمود، فرعون، یہ سب طاقت، علم اور اقتدار میں بڑے تھے، لیکن تکبر نے انہیں تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کر۔ یہ بہت خوفناک بات ہے کہ تکبر انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تکبر سے کیسے بچیں؟ انسان اپنی حقیقت کو پہچانے، اپنی ابتدا کو یاد رکھے اور اپنی موت کو نہ بھولے۔ جب انسان یہ یاد رکھے کہ وہ مٹی سے آیا ہے اور مٹی میں ہی جانا ہے، تو تکبر خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے،
لیکن زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، غلاموں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور کبھی خود کو بڑا نہیں سمجھا۔ آخر میں بس یہی دعا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک فرما، ہمیں عاجزی، نرمی اور حق قبول کرنے والا بنا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو خود کو بڑا سمجھ کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی روکا نہیں گیا، یعنی میرے لیے یہ خاص بات تھی۔ حضور کے بڑے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، بڑی غیر معمولی ان کی حیثیت ہے، اور السابقون الاولون میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود۔ چنانچہ ایک دن یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میرے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں جب چاہتا تو مل لیتا تھا۔ چنانچہ ایک دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مالک بن مرارہ رحابی رضی اللہ عنہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں پہنچا تو اپنی بات کے آخر میں وہ کہہ رہے تھے، یعنی اب یہ کیا ہے کہ آپ داخل ہوئے، حضور سے اس سے پہلے کوئی تنہائی میں صاحب مل رہے تھے، کوئی بات کر رہے تھے، فرماتے ہیں مجھے بھی اجازت دے دی گئی، میں اندر داخل ہوا تو پہلے کیا بات چل رہی تھی وہ تو نہیں مجھے معلوم، لیکن جہاں سے میں نے سنا وہ یہ بات ہو رہی تھی۔ میں پہنچا تو اپنی بات کے آخر میں وہ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ میں وہ شخص ہوں کہ اللہ نے جو حسن و جمال مجھے عطا فرمایا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ یعنی وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار نے جو حسن، جو خوبصورتی مجھے دی ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لہٰذا میں نہیں چاہتا، اب یہ کہ اگلا جملہ کیا خطرناک جملہ ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص اس میں مجھ سے 2-4 تسمے بھی آگے بڑھے، یعنی صرف یہی نہیں کہ حسن ہے، جمال ہے، اس سے آگے بڑھ کر مجھ سے یہ برداشت بھی نہیں ہوتا کہ کوئی مجھ سے زیادہ حسین۔ یہ دیکھیے انسانی فطرت کس طریقے سے اپنا اظہار کرتی ہے۔ صحابی ہیں مالک بن مرارہ، یا رسول اللہ میں وہ شخص ہوں کہ اللہ نے جو حسن و جمال مجھے عطا فرمایا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص اس میں مجھ سے 2-4 تسمے بھی آگے بڑھے۔ یہ انہوں نے پہلے اپنے بارے میں جو ظاہر ہے بیان کیا، پھر جو باطن ہے اس کو بھی بیان کر دیا، حضور کے سامنے ساری بات رکھ دی۔ ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا حسن، جمال، خوبصورتی کیا ہے، باطن یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ میں حسین و جمیل ہوں اور اپنے حسن و جمال کا شعور رکھتا ہوں، مجھ سے یہ برداشت بھی نہیں ہوتا کہ کوئی مجھ سے زیادہ حسین ہو، تو یہ میری صورتحال ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا یہی تکبر اور سرکشی نہیں ہے؟ یعنی انہیں اپنے بارے میں یہ خیال ہوا کہ ہمارے دین میں تو سب سے بڑا گناہ تکبر ہے، سب سے بڑی گناہ کی چیز سرکشی ہے، تو یہ جو میرے اندر یہ احساس ہے، میں اپنے بارے میں یہ محسوس کرتا ہوں، تو یہ میں اس کی زد میں نہیں آ رہا، یہ وہ پوچھنے کے لیے آئے کیا یہی تکبر اور سرکشی نہیں ہے؟ اب دیکھیے اس حد تک، یعنی یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت صرف مجھ تک ہی رہنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی سرکشی نہیں ہے اور یہ بھی تکبر نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، لیس ذالک بالبغی، یہ بھی انسانی نفسیات کا ذرا ادنا ظہور ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، یہ بھی سرکشی نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں۔ تکبر تو یہ ہے کہ آدمی حق کے مقابلے میں جہالت دکھائے، یا فرمایا کہ سرکشی اختیار کر لے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ وہی جو اس سے پیچھے مضمون چلا آ رہا ہے اسی کو یہاں ذرا دوسرے لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ یعنی اس سے پیچھے جو روایتیں، اس باب کی روایتیں زیر بحث رہی ہیں، ان میں تکبر ہی کی تعریف کی ہے حضور نے، تکبر کیا چیز ہوتی ہے۔ تو 2 ہی باتیں فرمائیں، ایک یہ کہ آپ کے سامنے کوئی حق آ جائے اور انسان اکڑ جائے، یہ وہی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے۔ یعنی انسان سچا طالب علم بن کے رہے کسی مرحلے پر، کسی قدم پر، کسی بحث میں۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اپنے باطن کی یہ کمزوری بیان کر دی ہے اللہ کے پیغمبر کے سامنے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی حسین ہو، یہ چیز مجھے گراں گزرتی ہے، اسی طریقے سے ایسا ہو سکتا ہے کسی بحث کے موقع پر انسان کے اوپر شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے تو وہ بات نہیں مانتا یا ضد کر بیٹھتا ہے، لیکن یہ اگر کسی ہیجان کی کیفیت میں ہو گیا جس کو قرآن نے کہا یا ملون السوء بجہالہ، تو پھر تو چلیے قابل معافی ہے، لیکن یہ اگر وتیرہ بن جائے یا روش بن جائے یا رویہ بن جائے اور باہر جا کے بھی آدمی کو، گھر میں سو کر بھی آدمی کو احساس نہ ہو کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، تو پھر یہ بدترین جرم ہے۔ تو فرمایا کہ حق کے مقابلے میں آدمی یہ رویہ اختیار کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ یہ اندازہ کر لیجئے
کہ حسن میں برتری ہے، اقتدار میں برتری ہے، دولت میں برتری ہے، علم میں برتری ہے، تو یہ حقارت اگر دوسروں کے لیے پیدا ہو گئی ہے، ان کے یہاں مسابقت ہے، حقارت نہیں ہے، حقارت اگر پیدا ہو گئی ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آدمی مارا گیا۔ پھر اس طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اس میں نے وہ تبصرہ کر دیا ہے نیچے حواشی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب آپ نے دیا ہے سوال کے لحاظ سے۔ سوال کیا تھا؟ سرکشی کیا ہے؟ ورنہ مالک بن مرارہ نے اپنا جو رویہ بیان کیا ہے وہ بھی بظاہر کچھ مستحسن معلوم نہیں ہوتا، وہ رویہ بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اس پر کوئی تبصرہ کرنا اس موقع پر پسند نہیں کرنا، کچھ نہیں کہا آپ نے، بس اتنا بتا دیا ہے کہ اس رویے میں جو خرابی ہے وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن یہ تکبر اور سرکشی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔